أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خوب انجوائے کیجیے لائف کو۔ آج کل تو ویسے بھی فراغت ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں رکھے آپ کے لیے، اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور سب سے بڑھ کر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو داعی دین بنا دے۔ انشاءاللہ آپ بنیں گے۔ دل کہتا ہے نا، تو دل تو کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا۔ دنیا کی مثال آسمان سے برسائی گئی بارش کی طرح ہے، جس سے کھیتیاں پھلتی پھولتی ہیں، لیکن ایک خاص وقت تک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مال اور بیٹے صرف دنیا کی زینت ہیں، قیامت کے دن صرف نیک اعمال کام آئیں گے، اور حشر کے میدان میں تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے ان سے حساب لیا جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 48۔ وَأُرِدُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربی کا صفا، آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لقد جئتمونا، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس، کما جس طرح خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرتم، پہلی مرتبہ تمہیں، بل زعمتم، بلکہ تم لوگوں نے تو گمان کیا تھا، لن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم موعدا، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ پچھلے آیت میں ذکر تھا کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اب اس آیت میں انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا منظر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان، بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، نبی ہیں یا عام لوگ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حضور قطار در قطار کھڑے ہوں گے، صفیں باندھے، یعنی کہ منظم طریقے سے قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں بھاگنے کا تصور نہیں ہے، وہاں افراد تفریح والا کوئی عالم نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں بادشاہ، فقیر، امیر غریب کا واضح فرق نظر آتا ہے نا۔ قیامت کے دن کسی کو اپنا دنیاوی حیثیت کی بنا پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا میں بادشاہ تھا، غریب تھا، فقیر تھا، جو بھی تھا، وہ دنیا میں بس ختم۔ جیسے نماز میں صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی قیامت کے دن صفیں باندھی ہوں گی، مگر عبادت کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ حساب کتاب اور فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے سب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو آج تم ہمارے سامنے اس حالت میں آئے ہو جس حالت میں پہلی بار پیدا کیے گئے تھے۔ سوچیں یہ دنیا میں، جب دنیا میں کوئی آتا ہے تو نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ لباس ہوتا ہے، نہ جاہ و جلال ہوتا ہے، اور نہ کوئی منصب ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان اپنی دنیاوی حیثیت سے خالی ہوگا۔ اس وقت کہاں گیا وہ غرور و تکبر جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا تھا؟ کہاں گئی وہ اولاد جس کے لیے حلال اور حرام کمایا تھا؟ کہاں گئے وہ خاندان اور قبیلے جس پر ان کی طاقت کا انحصار تھا؟ مگر موت کے بعد یہ سب ختم۔ دنیا میں ملا تھا، دنیا میں رہ گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کنہ واسطے تو پاپ کمایا، کتنے نے تیرے کارتے۔ جو چیزیں انسان کے لیے دنیا میں بڑی نظر آتی تھیں، قیامت کے دن ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے۔ ان کو یہی تھا نا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے، ہم ہڈیاں ہو گئے تو پھر ہم کیسے زندہ ہو سکیں گے۔ ان کے خیال میں تو نہ حساب ہونا تھا اور نہ کسی مقررہ دن اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہوں نے تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ یہاں موعد سے مراد وہ عظیم دن ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کیا تھا، قیامت، حشر، حساب، جزا سزا کا دن۔ اسی بات کو مشرکین اور منکرین جو تھے نا جھٹلایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا۔ پھر فوراً فرمایا دیکھ لو تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ اب اس آیت میں واضح ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اب یہ سارے منظر آپ پڑھ لیں، کیا جھٹلا سکتے ہیں آپ قرآن پاک کی بات کو؟ سورۃ القاف کی آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، دنیا میں ڈر نہیں لگا تھا، قیامت میں ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس کتاب میں ہوگا، کس کتاب میں ہوگا؟ نامہ اعمال میں ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتابی، کیا ہے اس کتاب میں یعنی نامہ اعمال میں، لا یغادر صغیرۃ، کہ نہ وہ چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی بات، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ولا کبیرۃ، اور نہ بڑی بات کو، مگر الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، وجدوا، اور وہ موجود پائیں گے، ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، ولا یظلمون، اور نہیں ظلم کرتا، رب کا احدا، آپ کا رب کسی ایک پر، بالکل واضح باتیں ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں، کوئی ایسا سیگا نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ قیامت میں کتار در کتار کھڑے ہونے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کے بعد قیامت کا اگلا منظر سامنے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے عملوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اعمال نامہ کون سا ہوگا؟ یہی وہ کتاب ہوگی جو ہمارے کندھوں پر موجود اللہ کے فرشتے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ سب کچھ اس میں درج ہے، خواہ وہ زبان سے نکلا لفظ ہو، دل کا ارادہ ہو، ہاتھ کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ کیا گیا معاملہ ہو، سب کچھ اے ٹو زی اللہ کے حکم سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل نامہ آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کیا درج ہے۔ آئیے اللہ کے احکامات کے مطابق چل کر اس عمل نامے کو اس قابل تو بنا لیں ہم کہ اپنے نبی، خاص طور پر ہمارے نبی جو ہیں، ہم سے شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر سخت خوف میں مبتلا ہوں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، جھوٹ کا سہارا لے نہیں سکتے، سارا سچ سامنے پڑا ہے۔ دنیا میں چھپ کر جتنے کام کیے تھے سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ خوف صرف سزا کا تو نہیں نہ ہوگا، جب جب آپ کے سامنے آپ کو بے عزت کر دیا جائے آپ کے کارنامے دکھا کر، تو پھر کس قدر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی شرمندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے اعمال جو ہیں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اب وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا ریکارڈ ہے۔ انہیں حیرانگی ہوگی کہ جو باتیں وہ بھول چکے، جو گناہ معمولی خیال کرتے تھے، وہ تو سب کے سب اس میں موجود ہیں۔ وہ تو اعمال نامہ ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا گیا، نہ کوئی بڑا، سب کا پورا پورا حساب درج ہے۔ اس سے علم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے انتہائی مکمل اور دقیق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے، اب اتنی بھی کیا بات ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے، کس کا دل کب دکھایا، کب جھوٹ بولا، کب ظلم کیا، کب کسی کی مدد کی، کب اچھی بری بات بولی، سب لکھا جا رہا ہے۔ میرے شہزادے بچے، بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، خاص طور پر ماں باپ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے، مطلب یہ ہے کہ انسان اعمال کے ساتھ نتائج کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ نیکی ہو یا بدی، وہ گویا ایک حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی۔ اعمال نامے کی بات چھوڑیں، انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور وہ ان کے ہاتھ جو ہیں ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کچھ کماتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی، اور ہاتھ پاؤں خود حقیقت کو بیان کریں گے۔
سورہ فصلت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے مال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ بتائیے بچنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، نیکی کا پورا بدلہ بدلے سے زیادہ اجر ملے گا۔ جس نے گناہ کیا اس کی اتنی ہی سزا ہوگی، نیکی ضائع نہیں ہوگی، اچھی نیت کا اجر ملے گا، اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر سوچیں سچ کیا ہوگا۔ دل لرز جاتا ہے یہ ساری باتیں پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔